سورۃ الملک کی آیت نمبر 27 میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوا زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی ایک بد اخلاقی کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا کہ جب ان لوگوں کو قیامت سے آگاہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسی اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، تمہاری ابتدا یہ ہے کہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور انتہا یہ ہے کہ تمہارا حشر بھی اسی کے پاس ہوگا، تو بجائے اس سے ڈرنے کے الٹا سوال یہ کرتے کہ قیامت آئے گی کب، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر سچ بول رہے ہو تو کرو اس کو پورا۔ جس کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ قیامت کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو، اور میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں قیامت کی پہچان بتاؤں، تعیین بتاؤں کہ فلاں دن فلاں سال قیامت آئے گی، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بس اس سے آگاہ کر دوں، ڈرا دوں، خبردار کر دوں۔ کب آئے گی یہ جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت جب بھی آئے، لیکن جب وہ آئے گی تو ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا فلما رأوا زلفة، جب یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے قریب آتا ہوا، یعنی اس کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور قیامت کا بگڑ بچ جائے گا اور نظر آنے لگ جائے گا کہ اب سامنے آ گئی قیامت۔ اور حدیث پاک میں من مات فقد قامت قیامتہ، جس شخص کی موت آ جاتی ہے اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب موت کے آثار شروع ہو جائیں جو کہ ایک فرد کی قیامت ہے، اللہ پاک فرماتے اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی کہ سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ جیسے غم اور پریشانی کے موقع پہ انسان کی شکل، چہرہ اتر جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں، یہ تو دنیا کا عالم ہے، لیکن جب قیامت کا بگڑ بجے گا تو ان کافروں کے چہرے وہ بگڑ جائیں گے، اس طرح بگڑیں گے کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ جیسا اللہ پاک فرماتے کچھ چہرے اس دن روشن اور چمکدار ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اور کچھ چہرے نہایت کالے ہوں گے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جیسے ان پہ گرد و غبار پڑا ہو، ترہقھا قترہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر رہے، اللہ کے نافرمان رہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا جب وہ اس کو دیکھیں گے چہرے بگڑ جائیں گے، ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی، رنگ اڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور ادھر سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یہی وہ قیامت ہے۔ تم کہتے تھے نا لے آؤ قیامت، اگر تم سچے ہو تو آ گئی ہے قیامت۔ اللہ رب العالمین فرماتے اس وقت ان کی زبانیں ایسی گنگ ہوں گی کہ بول بھی نہیں سکیں۔ اور پھر فرمایا قل ارأیتم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، میں اور میرے ساتھی اگر ہلاک ہو جائیں، اور رحمنا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمارے ساتھ اللہ جو بھی کرے، یا اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ ہمیں تباہ کر دے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، اس کی فکر نہ کرو، تم یہ بتاؤ کہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے؟ بعض دفعہ کافر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کی بات سن کر لوگ جب آپ سے متاثر ہوتے تو وہ کہتے یار تھوڑی دیر اس کی بات چلے گی، پھر یہ مر جائے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، اب اس کی ہوا چل رہی ہے، اس کی ہوا اکھڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ کافر کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، انتظار کرتے غیب المنون کہ ان کے اوپر موت کا چکر چل جائے اور یہ مر جائیں اور ان کی بات ختم ہو جائے۔ لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ جس دن آپ کی بات ختم ہوگی وہ تو کائنات کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں بھی چمکی ہے اور آخرت میں بھی چمکتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات تو ختم ہو جائے گی، یہ تو چلے جائیں گے اور یہ مر جائیں گے اور یہ ایسا ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہ ہماری کیوں فکر کرتے، ہمیں اللہ ہلاک کر دے یا ہم پہ اللہ رحم کر دے، اس کو چھوڑے، یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا بنے گا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمارے ساتھ جو ہو سو ہو، تم یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہیں وہ الرحمن، وہ اللہ رحمان اللہ ہے، مہربان اللہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اس صورت کا تعلق ان صورتوں کے ساتھ ہے جن کو رحمانیات کہا جاتا ہے۔ اس میں بار بار اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ رحمان آمنا بہ وعلیہ توکلنا، ہم اس پہ ایمان لائے اور ہمارا بھروسہ اسی پر ہے، ہمارا ایمان بھی اسی پہ ہے، ہمارا بھروسہ بھی اسی پہ ہے۔ ایمان کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، ایمان کی برکت سے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور توکل کی برکت کیا ہوگی کہ اگر دنیا میں آزمائش آئے گی بھی تو وہ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا، وہ اللہ ہمارے لیے امتحان میں بھی ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اس لیے فرمایا ہم تو اسی اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں
اور اسی اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا دوست اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لہذا اس کی فکر نہ کرو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا جب وہ قیامت کا دن آئے گا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے، پھر پتہ چل جائے گا، پھر احساس ہوگا، لیکن اس وقت کے احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تو اہل حق کے متعلق کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ نہیں، دنیا کے اندر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کن کا ساتھ دے کن کا ساتھ نہ دے، کوئی پتہ نہیں چلتا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ یہ صورتحال کوئی اب کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ جو لوگ باطل پہ تھے ان کو بھی اپنے حق پہ ہونے کا بڑا یقین تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط راستے پہ یہ برباد ہوں گے، یہ تباہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ ابو جہل جب بدر کی لڑائی کے لیے نکلا، مکہ مکرمہ سے نکلا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر کے نکلا، اور دعا کیا کی تھی اس نے؟ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہمیں فتح دے دے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا یوں کی کہ اے اللہ ہم میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو حق پہ ہے اس کو فتح دے۔ یعنی اپنا حق پہ ہونا اتنا یقینی تھا کہ پتہ تھا کہ ہم ہی حق پہ، ایسی صورتحال تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے میرے محبوب آپ ان سے کہے کہ ہمارا تو ایمان اس اللہ پہ ہے، ہمارا بھروسہ بھی اسی اللہ پہ ہے، ایمان کی برکت سے وہ ہمیں عذاب سے بچا دے گا، اور توکل کی برکت سے وہ دنیا میں ہمارے لیے معاملات آسان کر دے گا، لیکن جب قیامت آئے گی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ گمراہی پہ کون تھا۔ اس لیے آج بھی زیادہ کسی سے الجھنا نہیں چاہیے۔ ہم بعض اوقات اختلافات کی بنیاد پہ اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ اختلاف رکھے ٹھیک ہے، جس کا جہاں پہ دل مطمئن ہے وہیں پہ رہے، تعلقات خراب نہ کرے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جب قیامت آئے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ اس کے بعد اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں قل ارأیتم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ مجھے بتائیں ان اصبح ماؤکم غورا، ان کو اٹھایا ساری لمبے پہ ان کو کہو نہیں ادھر نیند آ گئی تو باہر چلے جاؤ، اٹھاؤ نیند آ گئی تو چلے جاؤ اٹھ کے، ادھر نہ بیٹھو، ادھر بیٹھنا ہو تو صحیح بیٹھا کرو، آگے ہو جو سارے قرآن پاک کا درس ہو گیا اور تم غافل ہو کے سو گئے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ مجھے بتاؤ ان اصبح ماؤکم ہوگا، اگر صبح کے وقت ایسی صورتحال ہو کہ تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، بعض اوقات ہوتا نہیں کہتے ہیں پانی اتر گیا، نلکے کا پانی اتر گیا، موٹر نہیں پانی نہیں اٹھا رہی پانی اتر گیا، یہ تو اب معمولی چیز ہے، اوپر سے لوٹے سے پانی ڈالتے ہیں جگ سے پانی ڈالتے ہیں پھر آ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک سوال کرتے ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے، اتنا گہرا ہو جائے کہ تمہارے پاس پانی لانے کا کوئی سبب نہ رہے، تو پھر بتاؤ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہارے پاس صاف ستھرا میٹھا پانی کون لے کے آئے گا؟ اللہ کی ذات ساری زمین کا مالک، سارے پانیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں پانی گہرائی میں جا رہا ہے، پہلے بور کتنے فٹ پہ ہوتا تھا اب کتنے پہ ہو رہا ہے، اب کتنا زمین میں جا کے پھر پانی نکلتا ہے، پہاڑی علاقوں میں
بڑا کامیاب ہے، بڑا خرچہ کر کے پانی نکلتا ہے۔ اب یہ پانی جو گہرائی میں جا رہا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ دور چلا جائے، ہے کوئی طاقتور جو پانی کو لے آئے؟ یہ پانی کو لانے والا بھی صرف کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ہے جلالین جو دو بزرگوں نے لکھی، آدھی ایک بزرگ نے لکھی، آدھی ایک بزرگ، اور دونوں بزرگوں کا نام جلال الدین ہے، اس لیے اس تفسیر کا نام ہی جلالین ہے۔ ایک جلال الدین سیوطی ہیں اور ایک جلال الدین محلی۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک فلسفی تھا، جب یہ آیت اس کے سامنے پڑھی گئی کہ اگر پانی زمین میں اتر جائے تو کون پانی لے کے آئے گا، تو وہ اپنے وہ جو بیلچے ہوتے ہیں، کئی ہوتی ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ لائیں گے اور کون لائے گا، یعنی اس سے ہم زمین کی کھدائی کریں گے اور پانی لیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو گویا اس نے قرآن کریم کی آیت کا مذاق اڑایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی آزمائش آئی اور آفت آئی کہ جسم مفلوج ہو گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، اور پھر پیاسا تڑپتا رہا، اور آیت کے مذاق اڑانے کا انجام اس کو بھگتنا پڑا کہ اب پانی لانے والا بتا کون ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی آیات ہوں یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو، کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ انتہائی خطرناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے کسی پیارے کا مذاق اڑائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ اپنے محبوب کا مذاق کیسے برداشت؟ اور قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں سے ہم آپ کو کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ جو آج بھی ہوا چل رہی ہے، انڈیا کی خاتون نے انتہائی بدتمیزی کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کے نکاح کا مذاق اڑایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسی، وہ تو اپنے انجام کو پہنچے گی، یقیناً پہنچے گی، اللہ اس کو ہدایت دے، توبہ کرے، ایمان لے آئے، بچاؤ ہو سکتا ہے، ورنہ گستاخ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہندوستان کا نہ صرف یہ کہ سوشل بائیکاٹ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کم سے کم مسلمان صرف ان کی فلمیں دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ ہم پاکستان والے بالخصوص ان کے گانے اور ڈرامے ہی چھوڑ دیں تو پھر بھی ہم ان کی چیخیں نکال سکتے ہیں۔ ان کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے دم سے چل رہی ہے، لیکن ہم زبانی جمع خرچ تو بڑا کریں گے، احتجاج کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، اور کرنا چاہیے، ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کام ہے وہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں، آپ کی بات بھی مانیں۔ تو اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں اگر پانی گہرائی میں چلا جائے تو بتاؤ کون تمہارے پاس پانی لائے گا؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس پانی کون لائے گا؟ اللہ لائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب یہ آیات پڑھی جائے تو انسان ان کے آخر میں یوں کہے اللہ رب العالمین، یہ الفاظ کہے، ہمارے پاس پانی کون لائے گا؟ اللہ رب العالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تلاوت میں تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، نماز میں بھی ہو انسان تو دل ہی دل میں یہ الفاظ کہہ لے اور سوچ لے ہمارے پاس پانی کون لائے گا؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین لائے۔ اس پوری صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے بار بار اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ اللہ کی ہمیں پہچان حاصل ہو جائے، اللہ کرے ہم اللہ کو پہچان کر اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
یہ سورت مبارکہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں 30 آیات کی ایک سورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی اور اس کی سفارش قبول کی گئی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بالخصوص قبر کے عذاب سے بچانے والی یہ سورت بہترین سورت۔ اور رات کو سونے سے پہلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس سورت مبارکہ کو اور سورت الف لام میم السجدہ کو پڑھ نہیں لیتے تھے، آپ سویا نہیں کرتے۔ اس لیے ہم بھی اپنا معمول بنائیں، اس سورت مبارکہ کو پڑھ کے سویا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورت ملک میرے ہر امتی کے دل میں، یعنی اس کو زبانی یاد ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو بھی پورا کریں کہ اس سورت مبارکہ کو زبانی یاد کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما